حضرات گرامی، پہلے آیت کا ترجمہ سنیے، پھر اس کا پس منظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے جنگ بدر میں تمہاری مدد فرمائی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، حالانکہ جب تم کمزور تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم ایمان والوں سے فرما رہے تھے أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ، کہ تمہیں یہ ہرگز کافی نہ ہوگا کہ بِثَلَاثَةِ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتارے گا تمہاری مدد کے لیے، کہ تمہارا رب 3000 فرشتے نازل فرمائے گا تمہاری مدد کے لیے۔ آگے فرمایا بَلَا إِن تَصْبِرُوا، کہ وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، آگے فرمایا کیوں نہیں، کہ اگر تم صبر کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، تو اور کافر اس وقت تم پر آ پڑیں تو اللہ تبارک و تعالی تمہارا رب هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، پھر فرمایا کہ تمہارا رب کتنے فرشتوں سے، تمہارا رب نشان زدہ 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ یعنی پہلے 3000 کا ذکر ہے، ہاں جی، پھر اس کے بعد 5000 کا تذکرہ اللہ نے فرمایا کہ 5000 فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ یہ آیت تھی مختصر، اس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس کا پس منظر یہ ہے، ابو سفیان اس وقت اسلام نہیں لایا گیا، یہ ملک شام کی طرف گئے، تو جب واپسی مال تجارت لے کر ان کا وہاں سے گزر ہونا تھا، تو مسلمانوں نے کہا کیوں نہ جو ہے وہ یہ کفار انہوں نے ہمیں ستایا بڑا ہے، تو ان سے مال جو ہے وہ حاصل کر لیا جائے۔ جب اس کو پتہ چلا، اس نے زمزم بن عمر غفاری کو مکے بھیجا اور جا کر کہا کہ مسلمان مجھ پر حملہ کرنے والے ہیں، اگر اپنا مال بچانا چاہتے ہو تو میری مدد کرو۔ جب زمزم غفاری مکے میں پہنچا تو اس نے جا کر اعلان کیا، لوگوں کو پکارا کہ اے لوگوں جمع ہو جاؤ، اگر چاہتے ہو کہ تمہارے اموال بچ جائیں تو میری مدد کرو۔ انہوں نے پوچھا کیا ہوا، کہا کہ مسلمان ابو سفیان پر حملہ کر رہے ہیں۔ ابو جہل نے سب کو اکٹھا کیا، ٹولی بن گئی، 950,000 کے قریب کافر اکٹھے ہو گئے، جن کے پاس 100 گھوڑے تھے اور کئی اونٹ تھے، کئی 100 اونٹ تھے، کئی تلواریں تھیں، زریں تھیں، بڑا جنگی ساز و سامان ان کے پاس کافی تھا۔ ادھر ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تیاری فرما رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشاورت فرمائی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بڑی خوبصورت بات عرض کی، فاروق اعظم نے بھی، دیگر صحابہ کرام نے خوبصورت باتیں مشورے پیش کیے۔ تو حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ فرما رہے تھے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک ایسی بات حضور کی بارگاہ میں عرض کی، کہتے ہیں کہ اگر میری ساری زندگی ایک طرف ہے اور اس آدمی کی بات جو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں پیش کی وہ ایک طرف ہے،
وہ بات کیا تھی؟ وہ پوری زندگی کی، ان کی پوری زندگی کی جذبہ اور محبت اور عشق مصطفیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کرنے کا ایک کلیہ تھا۔ وہ کیا تھا کہ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت شہدت من المقداد ابن الاسود مشہدا لأن اکون صاحبہ احب الی مما عدل به۔ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بندہ حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتا ہے، اگر وہ بات کبھی میں کہہ دیتا تو میری ساری زندگی سے وہ زیادہ بات افضل اور اعلیٰ تھی۔ وہ بات کیا تھی کہ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آتا ہے آدمی حضور کی بارگاہ میں، وَهُوَ يَدْعُو عَلَى الْمُشْرِكِينَ، تو وہ کیا عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مشرکین پر آپ کے ساتھ ہیں۔ فَقَالَ لَا نَقُولُ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَىٰ، کہ یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا، کہ جاؤ اے موسیٰ علیہ السلام، جاؤ تم اور تمہارا رب ان سے جنگ کرو۔ انت ربک فقاتلا ان ہاہنا قاعدون، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، ہم جنگ کرنے والے نہیں ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مقداد بن اسود کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں جو یہ کہیں کہ جاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کا رب ان کافروں سے جنگ کرو۔ نا 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 نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دوستوں بزرگوں، حضرت مقداد بن اسود کہتے ہیں وَلَكِنَّا نُقَاتِلُ، ہم یہ نہیں کہیں گے، ہم تو یوں کہیں گے عن یمینک وعن شمالک، اگر دشمن دائیں طرف سے آئے گا ہم دائیں طرف سے حملہ کریں گے، اگر دشمن بائیں طرف سے آئے گا ہم بائیں طرف سے حملہ کریں گے۔ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفَكَ، اگر دشمن سامنے کی طرف سے آئے گا یا رسول اللہ ہم سامنے سے وار کریں گے، اگر دشمن پیچھے کی طرف سے آئے گا ہم پیچھے کی طرف سے وار کریں گے۔ یا رسول اللہ ہم آپ کی جان پر، آپ کے دین پر، آپ کے اسلام پر جب ہم نے کلمہ آپ کا پڑھ لیا، ہم نے یہ دعویٰ کر لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ پھر کلمے کی پاسداری بھی نبھائیں گے، پھر محمد الرسول اللہ کی پاسداری بھی نبھائیں گے، پھر آپ پر جانیں بھی فدا کریں گے، پھر آپ پر مال بھی فدا کریں گے۔ یا رسول اللہ چار چپیروں اگر دشمن حملہ کرے گا ہم دشمن کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیں گے، نہ دین پر آ جانے دیں گے نہ آپ پر آ جانے دیں گے۔ حضرت گرامی، حضرت مقداد بن اسود کی یہ تقریر جب انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، جید صحابہ بھی موجود تھے، صدیق اکبر جیسی ہستی، فاروق اعظم جیسی ہستی، عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم جیسے ذوات قدسیہ تشریف فرما تھے، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے۔ حضرت بلال کو تو موقع مل رہا تھا کہ ان کا قائد جو قبل از اسلام ان پر ظلم و ستم کیا کرتا تھا وہ بھی آ رہا تھا۔ حضرت بلال تو خوشی سے اچھل پڑے کہ یا رسول اللہ مجھے موقع مل گیا ہے کہ وہ ظالم جب مجھے ظلم و ستم پر مجھ پر پہاڑ توڑا کرتا تھا، آج اللہ نے اور اسلام نے اور آپ نے مجھے عزت دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک مقام دیا ہے، مجھے صحابیت کا شرف حاصل مجھے مل گیا ہے، میں نے صحابیت کا شرف حاصل کر لیا ہے۔ یا رسول اللہ حضرت مقداد بن اسود کہتے ہیں ادھر سے آگے سے پیچھے سے جس طرف سے بھی دشمن حملہ کرے گا یا رسول اللہ ہم والہانہ طور پر اپنی جانوں کا نذرانہ اسلام کے لیے اور آپ کے لیے قربان کر دیں گے۔ لیکن کفار کے پاس مال تھا، دولت تھی، اکڑ تھی، تکبر تھا، غرور تھا۔ جب ابو سفیان کا قافلہ مکہ میں پہنچ گیا تو لوگ اکٹھے ہوئے، ایک شخص کہنے لگا حکیم بن حزام، انہوں نے کہا کہ اے ابو جہل اب رہنے دو، اب چھوڑ دو، اب قافلہ ہمارے پاس آ گیا ہے، مال ہمارے پاس پہنچ گئے ہیں، تو لہذا آپ مسلمانوں سے جنگ کرنا بنتا نہیں ہے۔ جس کے پاس یاد رکھ لیں، جس کے پاس پیسہ دولت ہو نا
اس کے دل میں تھوڑی اکڑ بھی ہوتی ہے، اس کے دل میں تکبر بھی ہوتا ہے۔ ساز و سامان جس کے پاس موجود ہو، جنگی ساز و سامان بھی ہو، مال و دولت بھی ہو اور تعداد بھی ہو، پھر اس کے دل میں اکڑ تو ہوگی نا، اس میں تکبر تو ہوگا، پھر اوپر سے مشرک بھی ہو، پھر تو ڈبل تکبر ہوگا۔ ہاں جی، تو پھر اللہ تعالیٰ اسلام کثرت کو نہیں دیکھتا، یاد رکھ لیں، اسلام تعداد کو نہیں دیکھتا۔ اگر مخلص 10 بھی ہو نا تو کافر 1000 بھی ہو تو سامنے ڈٹ جائیں، کیا ہے؟ شہادت ہو جائے گی نا۔ شہادت کے بعد بھی بڑا رتبہ ہے، جنگ لڑنا بھی بڑا رتبہ ہے، جہاد کرنا بھی بڑا رتبہ ہے، اور پھر شہادت کے بعد تو پھر وہی اسلام جس پر وہ شہید ہو رہا ہے، جس پر اپنی جان فدا کر رہا ہے، پھر وہی اسلام جس طرح وہ دنیا میں ہے، پھر دنیا کے جانے کے بعد، شہادت کے بعد، پھر اسلام اسے دوبارہ زندہ فرما دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر مرتبہ اور کیا ہے؟ حضرات گرامی، حضرت مقداد بن اسود نے جب یہ بات کہی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشرق وجہہ وسرہ، ہاں جی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے کھل اٹھا، کہا کہ میرے غلام ایسے ہیں جو اسلام پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے مثال کیا دی، دیکھیں اللہ نے صحابہ کو یہ ذہن دیے تھے، یہ سوچ اور فکر دی تھی اسلام کے لیے کہ حضرت مقداد بن اسود نے مثال دی کس کی؟ قوم موسیٰ کی۔ کہا کہ ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ لا نقول کما قال قوم موسیٰ، ہم یہ نہیں کہیں گے جس طرح قوم موسیٰ نے کہا تھا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جاؤ اذهب انت وربک فقاتلا، ہاں جی، کہ جاؤ اے موسیٰ جاؤ تم جاؤ اور تمہارے رب جائیں، ان جو ہے وہ قبطیوں سے جنگ کرو، جاؤ اسرائیلیوں سے۔ یا رسول اللہ ہم یہ نہیں کہیں گے، ہم یہ کہیں گے کرو تیرے نام پہ جہاں فدا، اب بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ان صحابہ کو بھی پتا تھا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی یہاں کے ہو، جو جہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ صحابہ بھی جانتے تھے جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ مطلب کیا ہے؟ جو بخدا خدا کا یہی ہے در، خدا کے ملنے کا در در مصطفیٰ ہے، جو وہاں سے ہوتا ہے یہی آ کے ہوتا ہے، جو مصطفیٰ کا نہیں وہ رب کا بھی نہیں ہے۔ صحابہ یہ جانتے تھے، اس واسطے کہا تھا ولیکن، ہاں جی، کہ یا رسول اللہ ہم یہ نہیں کہیں گے۔ اس کے بعد حضرات گرامی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے بدر کے میدان میں۔ مختصر بدر کے میدان میں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کرم فرمایا، بارش عطا فرما دی، ہاں جی، ریت تھم گئی، کافروں کی طرف کیچڑ بن گیا، وہ ڈھلوان والی زمین میں تھے، مسلمان اوپر والی زمین میں تھے، جہاں ریت تھی اللہ نے بارش دی، مسلمانوں کی مدد ہو گئی۔ اس کے بعد مختصر عرض کروں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو فرما دیا کہ میرے صحابہ کہ صبح یہاں پر فلانا کافر قتل ہوگا، صبح فلانا یہاں پر قتل ہوگا، فلاں قتل ہوگا۔ صبح جب جنگ ہوئی، جب جنگ کا اختتام ہوا، صحابی کہتے ہیں جس طرح زبان مصطفیٰ سے نکلا تھا کہ فلاں کافر قتل ہوگا، فلاں یہاں قتل ہوگا، فلاں یہاں قتل ہوگا، جس طرح میرے آقا نے فرمایا تھا اسی طرح ہم نے دیکھا ہے، اسی جگہ پر کافر الٹا اور قتل ہوا پڑا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ مہینہ بھی رمضان کا تھا۔ اگر رمضان کی قدر و قیمت سمجھ نہیں نہ آتی آپ کو، جنگ بدر پڑھ لو، سمجھ آ جائے گی کہ رمضان کی ویلیو کیا ہے۔ صحابہ سفر میں بھی تھے، جنگ بھی ہے، رمضان کا مہینہ بھی ہے، اور سورج کی تپش بھی عروج پر ہے، لیکن پھر بھی بعض صحابہ نے روزے کی حالت میں صحابہ موجود تھے، صحابہ نے روزے رکھے ہوئے تھے۔ کیا ہے؟ جہاد بھی فرض ہے لیکن اللہ کا بھی فرض ہے، جہاد بھی اللہ کا ہے، روزہ بھی رب کا ہے۔ پھر جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں اور اس مقصد کا قائد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ہاں جی حضرات گرامی، مختصر عرض کروں، اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صبح ہوئی تو جنگ شروع ہوئی تو کفار کی طرف سے ایک لعنتی شخص اسود مخزومی آیا، اس نے قسم کھا رکھی تھی کہ میں مسلمانوں کے کنویں سے پانی پیوں گا،
جب اس نے پہنچا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پھر نار کر دیا، اس کو ختم کر دیا، جنگ شروع ہو گئی۔ ہاں جی ادھر سے آئے پھر عتبہ شیبہ فلاں فلاں ولید وغیرہ، ہاں جی وہ آئے تو ان کے سامنے معاذ اور اسود یہ دوسرے صحابہ کرام پہنچے، انہوں نے کہا آپ کون ہو؟ کہا ہمارا انصار قبیلے سے تعلق ہے۔ کہا کہ نہ ہم انصار قبیلے سے لڑنے نہیں آئے ہیں، ہم اپنے قبیلے سے لڑنے آئے ہیں، ہمارے قریش قبیلے کے جوان بھیجو۔ کہا کہ حال میں مبارز یا علی، ہمارے جو ہے وہ قبیلے کے لوگ بھیجو۔ میرے آقا نے فرمایا اے علی تیار ہو جاؤ۔ حضرت امیر حمزہ، حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہم 3 شیر مصطفیٰ کے جب میدان میں اترے ہیں، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ رب نے بھی دیکھا ہوگا، رب کی جنت کی حوروں نے بھی دیکھا ہوگا کہ کس طرح محبوب کے غلام مختصر سی تعداد ہے اور شہادت کے لیے تڑپ رہے ہیں، اپنے آپ کو دشمن کے سامنے ڈال دیا ہے۔ میرے رب نے فرمایا ہوگا اے فرشتوں دیکھو، آج دیکھو میرے محبوب کس طرح میرے اسلام پر، میرے محبوب کے دین پر، میرے محبوب کے غلام جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ جب سامنے پہنچے عتبہ شیبہ آئے، پھر سامنے کون تھے؟ ان دونوں حضرات کے متعلق ایک حضور کے چچا ہیں، ایک حضور کے داماد ہیں اور کزن بھی ہیں، جن کا نام شیر خدا ہے۔ یہ دونوں کے متعلق میرے آقا نے فرمایا یہ دونوں اللہ کے بھی شیر ہیں، مصطفیٰ کے بھی شیر ہیں۔ ہاں جی آج ماں کہتی ہے میرا پتر بڑا شیر ہے، ہاں جی یہ ہارے گا نہیں۔ پھر جس کو خدا شیر کہے، جس کو مصطفیٰ شیر کہے، ان کے سامنے کوئی دنیا کا جتنا مرضی بہادر ہو وہ ٹک نہیں سکتا۔ حضرت مولا علی نے عتبہ شیبہ پر وار کیے، امیر حمزہ نے بھی فرمائے، حضرت عبیدہ بن جراح نے، حضرت عبیدہ بن جراح زخمی ہو گئے تھے، لیکن قربان جائیں ان شیروں پر ایسی دھاک بٹھائی کہ دشمن کے جو ہے وہ سوچ اور گمان میں یہ نہ تھا کہ ہم 1000 کے قریب ہیں، ان کے پاس تلواریں بھی نہیں ہیں، زرے بھی نہیں ہیں، ہاں جی جنگی ساز و سامان بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اتنے بہادر اور دلیری سے لڑ رہے ہیں۔ نہ مسلمان کو جنگی ساز و سامان کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، نہ ان کو کثرت کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے قلت ہو لیکن دل میں للہیت ہو۔ اچھا بول سبحان اللہ ہے، دل میں للہیت ہو، دل میں عشق خدا ہو اور عشق مصطفیٰ ہو۔ تعداد کو نہیں دیکھا جاتا، خلوص اور محبت کو دیکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تعداد کو نہیں دیکھتا کہ 10,000 لوگوں نے نماز پڑھی، اس میں اللہ یہ دیکھتا ہے کہ کسی نے میری خاطر نماز پڑھی۔ ہاں جی ہم ساری مسجد تو بھر جائے گی، لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ کتنے نمازی، ہماری نظروں میں تو تعداد بہت بڑی ہے جی، مسجد میں آج کل نمازی بڑے آ رہے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے لیے کون آ رہا ہے، اس کے رسول کے لیے کون آ رہا ہے۔ اس واسطے وہ سارے کے سارے 313 تھے یا 310 تھے، جتنے بھی تھے وہ سارے کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں گئے تھے، وہ اللہ کے لیے گئے تھے، رسول اللہ کے لیے گئے تھے۔ جنگ ہوئی مختصر کہ ابو جہل اپنی پارٹی میں ٹہل رہا ہے، باتیں تو بہت زیادہ ہیں۔ ایک صحابی تھے، جب جنگ کی صف بندی ہو رہی تھی تو حضور نے فرمایا کہ چھڑی سے اس طرح کرو، سیدھے ہو جاؤ۔ تو اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے چھڑی ماری ہے تو آپ مجھے بدلہ دیں۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم بدلہ لے لو، تو صحابہ بڑے حیران ہے یار یہ صحابی حضور سے بدلہ مانگ رہا ہے۔ تو جب نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے چھڑی پکڑو اور جہاں پر میں نے لگائی ہے تم میرے وہاں پر لگاؤ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات فرمائی تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ جب آپ نے چھڑی لگائی تو میری قمیض نہیں تھی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کی قمیضیں بھی نہیں تھیں، صحابہ کے کپڑے بھی پورے نہیں تھے، لیکن اسلام کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار تھے۔ ان ظالموں کے سامنے جو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتے تھے، آج بس رہے گا جو ہی ان کا چرچا رہے گا، یعنی بڑے خاک ہو جائیں گے جل جانے والے۔ اس واسطے یاد رکھ لو اسلام نے ٹکر نہ لینا، اسلام نے ٹکر لی ابو جہل مٹ گیا، اسلام نے ٹکر لی ولید نے مٹ گیا، اسلام نے ٹکر لی عتبہ شیبہ نے مٹ گیا، اسلام نے ٹکر لی ابو لہب نے مٹ گیا۔ جنہیں بھی اسلام نے ٹکر لی، جڑا اسلام کے سامنے فرعون بنیا، چاہے عمران خان ہوئے، چاہے صوفی محمد، چاہے کوئی بھی ہوئے، اسلام نے ٹکر لے گا، اسلام
اسلام اپنی طاقت ضرور دکھائے گا، نہ رہے گا تو سدا میرے رب دا رہے گا تو میرے پیارے مصطفیٰ کریم دا رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ جی گل مکمل کریے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اللہ نے فتح عطا فرمائی، پہلے میں آیت پڑھ دیتی، 3000 فرشتہ نال 5000 فرشتہ نال، حتیٰ کہ کافر مارے گئے، قیدی ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے کافر نے انہوں نے سوال ٹویا کھٹو تو وچ سٹ دیو۔ ابو جہل بھی مارا گیا، نکے نکے منڈے نے مار دیتا، چھوٹے چھوٹے بچے۔ ہاں جی ویکھو یار کیا کمال ہیں اللہ تعالیٰ، ویکھو نا ابابیلوں کول بھی ہاتھی مرات ہوندا ہیں۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ آج تہاڈی میں لگدا چاس پوری نہیں ہوئی، تسی بھی سارے چپ کر کے بیٹھے، اچھا بولو سبحان اللہ۔ اے میرے امام علیہ السلام سے غلاموں، ابو جہل اپنے آپ کو سپر پاور آکھن والا، اوے امریکہ سن لے، تو اپنے آپ کو سپر پاور آکھنا ہے، یاد رکھ لے کلمے دے سامنے کسے دی سپر پاوری نہیں چلتی، کیونکہ کلمہ لا الہ کس دا نام ہے؟ میرے سونے رب دا نام ہے، محمد رسول اللہ میرے پاک محمد دا نام ہے، جڑے سارے نبیاں دے امام، پھر اللہ دے سامنے کسے دی سپر پاوری نہیں ہے، رسول اللہ دے سامنے کسے دی سپر پاوری نہیں ہے۔ اگر سپر پاوری ہے تو وکھری گل ہے کہ مسلمانہ دے زمین مردہ ہو گئے، مسلمانہ دیا سوچاں ختم ہو گئیاں، اسلام نال محبت ختم ہو گئی۔ لیکن دوستو یاد رکھو کلمے دی پاور کیڑی 1400 سال پہلے سی، آج بھی اگر پاور دیکھنا چاہنا ہے کلمے پڑھ کے اور کافر دے سامنے ڈٹ جا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہی پاور تینوں دکھاوے گا۔ اس واسطے ابو جہل اپنے آپ کو سپر پاور آکھن والا جنگ دے وچ چلنے آ، چھوٹے چھوٹے ایک دی عمر غالباً 9 سال یا 11 یا 14 سال، چھوٹے چھوٹے بچے آکھن لگے اے فلاں صحابی نال کھلوتے سن، اے چچا جان دسو ابو جہل کتھے؟ آکھے کیوں پوچھ دے ہو؟ آکھے اس واسطے پوچھنے ہیں وہ صحابی آکھن لگے نبی پاک نے جوڑیاں بنائیاں نے، 3 صحابہ دے گروپ بنائے نے، لیکن میرے آسے پاسے چھوٹے چھوٹے بچے کھلوتے ہیں، لیکن کی جاؤں اے بچے میرے نال کی جنگ لڑن گے، لیکن قربان جاؤں اے میرے محبوب دے غلاموں، جس لے بندے دے دل وچ عشق مصطفیٰ ہوئے بندہ بچہ نہیں رہندا جوان ہو جاتا ہے۔ عشق مصطفیٰ دی لگن اتنی ہے، عشق مصطفیٰ دی محبت اتنی ہے، بندے نو بہادر بنا دے دیئے۔ حضرت معاذ تے معوذ آکھن لگے چچا جان دسو، آکھے او پہ پھردانے اپنے قافلے دے وچوں سارے تو اچھا نظر آ رہا ہے، قد بھی ظالم دا بڑا وڈا سی، سونا بھی بڑا سی۔ حضرت معاذ تے معوذ تلوارہ لے کے دوڑ پہ، نکے نکے چھوٹے بچے جڑا اپنے آپ نو پہاڑ آکھن والا جا کے حملہ کیتا، حملہ کر کے زخمی کر دیتا، زخمی کر کے تھلے ڈھا دیتا۔ ویکھو رب دی شان، جیڑا مکے تو چلے آئے آخدہ ہے میری ماں نے میرے جیا پہاڑ مضبوط بندہ پیدا کوئی نہیں کیتا، لیکن اس ظالم نے اے نہیں پتا سی سامنے جتنے مرضی پہاڑ ہو کلمے والے دے سامنے نہیں ٹک سکتے۔ اے میرے محبوب دے غلاموں معاذ تے معوذ دونوں نے جا کے ڈھا دیتا، زخمی کر دیتا۔ آ گئے رسول پاک کولوں عرض کر دیں یا رسول اللہ اساں ابو جہل نو مار آیا، ایک آنکھے میں ماریا دوسرا آنکھے میں ماریا، میرے آقا نے فرمایا اپنے تلواراں وکھاؤ۔ ہن 2 چھوٹے چھوٹے بچے نے، آج دے بچے 12 پڑھ کے پھر قرآن پڑھ دینا، ہاں جی او جی بچے نے سکول جانا تے بچے نے ٹیوشن جانا تے چٹو جی قاری صاحب تسی چھٹی دیو، یہ بچہ پھر تھوڑے گل میں جو پڑھے گا چھٹی دیو۔ اس بچے نے دین نہیں سکھاؤ گے، تربیت نہیں کرو گے تو پھر یہی بچہ آکھے گا چل بابا تو شہر دے سو، تو کھانسی بڑی کرنا تیرے کو بو آندی، ایو بچے آکھن گے۔ ہاں جی آج دین سمجھاؤ، میں آخرا کہ مجال ہے ماں پہ اسان حکم دے پتر تو دھوپ تے کھلوتا رہے، صبح تو لے کے دھوپ تے نہ کھلوئیے تو پھر اسی حلال بھی نہیں ہے۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ اے میرے ماموں دے غلاموں چھوٹے چھوٹے بچے حضور دی بارگاہ چاہے، میرے آقا نے تلواراں ویکھیاں، تلواراں ویکھ کے فرمایا قتلتموہما، تساں ایک نے نہیں دونوں نے
کافراں دے سردار نو قتل کیتا ہے۔ دونوں خوش ہو گئے۔ آخری ویلا آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانن، آپ کی فرمانن کہ انہو اتا ابا جہل و بہی ورمق یوم بدر، جس سے حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانن جس سے میں گیا ابو جہل دے سینے تے چڑھ بیٹھا، جا کے میں کی کیتا او دی داڑھی پھڑ لی، ابو جہل دی داڑھی پھڑ لی۔ اتھے میرا ایک سوال ہے تو اڈے گے بھی ذرا تسی بھی سوچنا، ابو جہل کافر ہے سی نا؟ اچھا بولو، نہیں پتا ہوں جو میں دس رہا کافر سی نا، کافروں دا سردار سی، مکے دا سردار سی، مشرکاں دا سردار سی، داڑھی کیوں رکھی سی؟ داڑھی تو سنت رسول ہے، رسول تو منتا نہیں سی، رسول تو منتا نہیں سی، داڑھی کیوں رکھی سی؟ اس واسطے اسے مرد دی پہچان داڑھی ہوندی سی۔ ہاں جی بھئی داڑھی ہے تو جنا یار، جنا لگتا پہ یار، جنے منہ تو داڑھی ہے، اسی مسلمانوں کے داڑھی رگڑ کے تو نالیاں چلانے یہ سانو پوچھو نہیں کیا مطلب ہے، یاد رکھ لو۔ مختصر عرض کرا، داڑھی پھڑی تے کٹ دیتا، انہاں سر کٹ دیتا، آخدہ کیے اے ابن مسعود دسو تو سا مسلمان، میرے تو وڈا بندہ بھی کوئی ماریا نے، حالے بھی تکبر نہیں گیا، تکبر نہیں چھوڑیا، آخدہ کہ میری گردن تھوڑی تھلنے کر کے کٹی، تھلوں کر کے دیکھو اے پیسے دا اے انسان تکبر بڑھ جاندے، اے دولتاں دا تے حکومتاں دا تکبر اے بڑھ جاندے وچ، جس لئے آ جاوے نا پھر بندہ نہیں سمجھتا کوئی اے میرا بھائی ہے، چل پرے جا کیڑا تو بھائی ہے، میرے کو کوٹھی ہے، بنگلہ، پیسہ سارا کچھ میرے کول ہے، بھائی کون ہے؟ غریب پرے جا تو بندہ کسی نے کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ نا 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 نا، اللہ کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ اواڈ وڈیرا پیسے والا کوئی عزت والا نہیں، ہاں متقی پرہیزگار ہے تو پھر کوئی ابو بکر صدیق ہے تو پھر کوئی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ آخدہ میری گردن تھلوں کار کے کٹی، جس لئے سارے قیدیاں دیاں اپنا مشرکینیاں دے گردنہ پہیوں ورنہ میری گردن پھر سارے دوتی نظر آوے، پھر بھی دل تکبر نہیں گیا، تکبر نہیں گیا کہ بے سردار دی گردن پئی ہے، بھائی بڑا بڑا سردار ہے، کدھر گیا سرداری، کدھر گئی ہر شے، ختم ہو گئی۔ آج بھی معاذ تے معاوض دا نام مسجد بھی لیا جا رہا، ممبرات بھی لیا جا رہا، ہاں جی اس تو بعد زبانہ انہوں دے نامہ نال پاک ہو جاندی ہیں، رضی اللہ تعالی عنہما انہوں دے تذکرے نال مسلمان دے گناہ معاف ہو جاندے، انہوں دے ذکر نال مسلمان دے دل اس کے رسول دی شمع چل جاندی ہے، کیوں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان قربان کی تھی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے امت فرعون نو قتل کیتا ہے۔ اس واسطے دوستو بزرگو یاد رکھو، ہر شے پیسہ نہیں ہے، ہر شے دولت نہیں ہے، عزت اور ذلت اللہ دے ہاتھ چھے۔ آج ویکھ لو ہاں جی اینا حکمرانن واللہ نے کتنی ذلت دیتی، ہاں جی کتنی ذلیل کر کے رکھ دیتا، کیوں کہ انہیں اسلام نے ٹکر لئی، سارے کافر بدر دے وچ جسے لے ساڑھ دیتے ٹوئے دے وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پکاریا، دسو اے عتبہ شیبہ ابو جہل فلانا فلانا دسو آج کدھر گئی تہاڈی حکمرانیاں، کدھر گئی تہاڈے پیسے؟ فاروق بخاری دی حدیث ہے حضرت عمر نے آکھیا یا رسول اللہ کوئی سن دین اے تے کافرن، اتنے عقیدے دی گل کر دیا، ہاں جی یہ تو کافرن۔ آج لوگ آخدے نا قبر آتے جاؤ تو قبر والے نہیں سن دے، میں آخنا چلے ہو تو سب حدیث پاک پڑھی نہیں، تو سب بخاری پوری پڑھی نہیں، بخاری دے اندر موجود ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے عمر اے تہاڈے نالوں زیادہ سن رہے ہیں، اس لیے کافروں دے مردے حضور دی گل سن رہے ہیں، تو پھر مسلمان ہوئے بندے دا پیو ہوئے بندہ قبر تے جا کے تھوڑا جا قرآن شریف پڑھے تو پھر وہ کس طرح نہیں سنے گا؟ اچھا بول سبحان اللہ۔ قیدی ہو گئے، حضرت عباس بھی انہوں نے بچ ایسے، حضرت عباس کی گل کر دیں، گل ختم کریے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے چچا سان اسلام نہیں لیا ایسے، حضرت عباس نے میرے آقا نے فرمایا 400 درہم فدیہ رکھیا، فدیہ دیو تو اپنا آزاد ہو جاؤ۔ حضرت عباس کو جس لئے موقع آیا تھا، حضرت عباس نے میرے آقا نے فرمایا کہ اے چچا جان، چچا تو ہے سن سکے چچا سن حضرت عباس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے والد گرامی حضرت عبداللہ دے بھائی سن، تو آکھیا کہ تساں فدیہ دیو، آکھے جناب میرے کو تو فدیہ کوئی نہیں، میرے کو تو 400 درہم نہیں ہے۔ میرے آقا نے کی فرمایا؟ سنو علم غیب تسی کینوں آکھ دے ہو جھلے ہو، سنو حضور نے فرمایا کہ اتنے تے کافر مرے گا، صبح اتھے تو ہی کافر مریا، اس تو بعد علم غیب کی ہے پھر
اللہ دی عطا نال حضور دس دن یارا حضور دسیا کہ قیامت والے دھاڑے کیڑا کیڑا مسلمان جنت جائے گا تو کیڑا کیڑا جہنم میں جائے گا. ترمذی حدیث ہے. میرے آقا نے فرمایا عباس تو سمجھ دیو. یا رسول اللہ میرے کو ہے کوئی نہیں. فرمایا جڑے میرے چاچی نو گھر 400 درہم دے کے تے او اندر رکھ کے آیا او کیڑے 400 درہم. اتھے حضرت عباس بول اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد عبدہ و رسولہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دینا تسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سچے رسول ہو. میں تہاڈے تے سلام لایا تہاڈا کلمہ پڑھ کے تسی مینوں اپنی غلامی دے دیا. اس واسطے حضرت عباس سمجھ گئے کہ وہ 400 درہم میں اپنی بیوی نو دے کے آیا. ام فضل نو حضور دی چچی سن. ہاں جی میں دے کے آیا. ایک تھیلی دے وچ سیتے ہوئے سن. گھر لکا کے آیا چھپا کے آیا. اس دا پتہ یا مینوں ہے یا میری بیوی نو ہے. میں آکھ کے آیا اگر میں اتنے چلا جاواں اتنے میں دنیا تو چلا جاواں تو پھر اے اپنے آل اولاد خرچ کری. اگر میں واپس آ جاواں پھر میں خود سنبھال لاں گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا میں جاننا سا یا میری تہاڈی چچی میری بیوی جان دی سن. یار تیسرا بندہ کوئی نہیں جاندا سی. اور میں اے ہن یقین ہے کہ جیڑیاں خبراں تساں دے سکدے ہو وہ کائنات دے وچ انساناں دے وچ کوئی نہیں دے سکدا. ہاں جی تو اس واسطے میرے دوستو بزرگو یاد رکھو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے کوئی عیب کٹنا کوئی طنز کرنا آپ کو یہ نہیں تھا آپ کو وہ نہیں تھا آپ یہ نہیں جانتے تھے آپ وہ نہیں جانتے تھے. میرے دوست میرے بھائی مجھے تم یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ کیسے پتہ چلا کہ حضور یہ نہیں جانتے تھے. تمہیں یہ کیسے پتہ چلا کہ حضور کو یہ نہیں پتہ تھا. نا اللہ نے اپنے محبوب کو کائنات کا رسول اور کائنات کا امام بنا کر بھیجا. امتی کا کیا کام ہے کہ اپنے آقا پر عیب نکالے. نا اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دے جان مال اولاد عزت آبرو جتنے نبی پاک دی گل آ جاوے اتھے اسی ہر شے سر خم کر دینے ہیں. کیوں کہ اتھے میرے آقا دی جو گل آ جائے. اس واسطے اسی آخری گل ہاں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی قدر نبی پاک علیہ السلام دی قدر وہی بندہ جانے گا جن دل وچ عشق مصطفیٰ ہوئے گا. جن دل وچ صحابہ دی محبت ہوئے گی. جن دل وچ اہل بیت دی محبت ہوئے گی. جن دل وچ صدیق اکبر دی محبت ہوئے گی. اور جن دل وچ مولا علی تے حسن و حسین تے اہل بیت تے جملہ صحابہ کرام دی محبت ہوئے گی. دنیا دارہ دا کام نہیں ہے وہ آکھے گا یہ نہیں تھا تے وہ نہیں تھا تے فلانا نہیں تھا. نا اسی تو بلکہ کی آخنے وہ گل بندہ دنیا دار سی لیکن گل بڑی چنگی کر گیا. انہیں کی آخیا قدر نبی دا ایک ہی جان دنیا دار کمینے قدر نبی دا جان والے سوگ وچ مدینے قدر نبی دا جان والے سوگ وچ مدینے قدر یوسف دا معلوم ہویا بھایا مصر گیا قدر نبی دا معلوم ہوشی وچ قبرہ اس واسطے حضور دی قدر ادو معلوم ہونی جدو قبر جاواں گے.
قبر جاواں کہ اگر حضور دے عقیدے دے متعلق سوال ہو گیا تو پھر انسان اتھے ڈول گیا، پھر قبر وچ بھی ڈول گیا تو پھر حشر وچ بھی ڈول گیا. جی اتھے انہیں کہہ دیتا سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. آج اگر اتھے انہیں کہہ دیتا کہ میرے کو فرشتے کی پوچھ دے یارا، میں تو ساری زندگی ہی آخر رہا اس صورت میں میں جانا تھا جانان کے جانے جہانا تھا سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں اس شان تو شانہ سب بڑیاں یارا کی پوچھ دے ما کنتا تقول فی حق حاضر رجل، میں تو ساری عمر یہی آفتا رہا سبحان اللہ ما جب لگا ما احسن لگا ما اکمل لگا، کتے مہر علی کتے تیری شرح مشتاق کی کتے جا رہے. اس واسطے دوستو بزرگوں ساڈا الحمدللہ بدر والے تے بھی ایمان ہے، احد والے تے بھی ایمان ہے، خندق والے تے بھی ایمان ہے، یرموک والے تے بھی ایمان ہے، بدر والے تے بھی ایمان ہے، کربلا والے تے بھی ایمان ہے، حضرت امیر معاویہ تے بھی ایمان ہے، حضرت ابو سفیان بعد کے سلام لے عشق انہوں تے بھی ایمان ہے. جتنے فتح مکہ تو پہلے نے مسلمان صحابہ کرام انہوں نے بھی ساڈا سلام ہے. فتح مکہ تو بعد جن میرے آقا نے عام معافی دا اعلان فرما دیتا، سارے نو معاف کر دیتا، ہاں جی انہوں تے بھی ساڈا ایمان ہے. انشاءاللہ ساڈا سارے نال ساڈی محبت ہے قیامت والا دھڑ یہ ساری محبت سانو انشاءاللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جنت وچ لے جائے گی. اور یہ دعا کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سانو نیک بنن دی توفیق عطا فرمائے اور ایک بنن دی توفیق عطا فرمائے اور اصحاب بدر دے صدقے ساڈے روزے تراویح قبول فرمائے. ہم علیہ